ویلکم ٹو السادات مشینز۔ السادات مشینز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں عبداللہ شاہ آپ سبھی کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہو چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ سبھی کو بتاؤں گا سنگر کمپنی کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پائیدار ماڈل جس کا نام ہے سنگر T6900۔ اس مشین میں تقریباً 20 ڈیزائن ہیں اور اس مشین کو چلانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ مشین جنوم کے اچھے ماڈل کے برابر میں ہے، یعنی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اتنی اچھی کوالٹی ہے اس کی۔ تو نئے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل السادات مشینز کو سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہاں پر ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس پر ایک ٹیسٹ کی تھی جو کہ کافی اچھی نکلی، اور اس میں نے یہ تمام ڈیزائنز بنا دیے ہیں، اور اب میں دوبارہ بنا دیتا ہوں، آپ لوگ غور کیجئے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ایک پاور کا بٹن ہے جس سے مشین سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو مشین سٹارٹ ہونے کے بعد جو آٹومیٹک مشینیں ہیں وہ سلائی پر کھڑی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ یہ مشین رک چکا ہے اب۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے 6 نمبر پر رک چکی ہیں، 6 نمبر پر یہاں پر سلائی ہے، اور یہاں پر اس میں کون سے ڈیزائنیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر کاج ہے، سلائی ہے، پیکو ہے، اور لاک ہے، دانے دار پیکو ہے، چاند والی ڈیزائن ہے، موسم والی ڈیزائن ہے، بادامی ڈیزائن ہے، اور 3-4 قسم کی اور لاک ہے اس میں، اور ساتھ میں ریگزین یا پھر پردہ، یا اس کے علاوہ جو پینٹ اور شرٹ کے جو موٹے کپڑے ہیں ان کے لیے موٹی سلائی موجود ہے اس میں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں سٹارٹ کر دیتا ہوں، اس کے طریقہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، چلانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ بٹنز اور یہ بٹنز کس کام کے ہیں۔ یہاں پر یہ بٹن جو ہے یہ مشین کو سٹارٹ اور بند کرتا ہے، یہ مشین کو ریورس لے جاتا ہے، یعنی چلتے چلتے اگر آپ چاہتے ہیں کہیں پر ٹانکا پکا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن پریس کر دیں، یہ والی یوٹرن پر جائے گی یہ مشین۔ اور یہ والی بٹن جو ہے یہ نیڈل اپ ڈاؤن ہے، یہ دیکھیں نیڈل اپ ڈاؤن، نیڈل اپ۔ اور یہ والی بٹن جو ہے یہ اس کی سٹارٹ سپیڈ ہے، اور سلو کرنا ہے تو اس طرف، سپیڈ کرنی ہے تو اس طرف ہوگی۔ یہاں پر یہ والی بٹن جو ہے یہ اس کی لمبائی کو، ڈیزائن کو چھوٹا بڑا کرتا ہے، اور یہ اس کی چوڑائی کو چھوٹا اور بڑا کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پر آپ ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں، اور یہ والی بٹن جو ہے یہ دھاگے کو ڈھیلا اور مضبوط کرتا ہے۔ تو چلیے جی بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ بٹن جو میں نے آپ کو بتایا تھا مشین کو سٹارٹ اور بند کرتا ہے، آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور بند بھی یہیں سے ہوگی۔ اور ڈیزائنز چینج کر لیتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو پکو کر دکھا دیتے ہیں۔ یہاں پر پکو 7 نمبر پر ہے، 7 نمبر میں نے لایا ہے، اور یہاں پر میں سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ آپ چلتے چلتے بھی اس کی جو لمبائی ہے اور چوڑائی ہے اس کو تنگ اور بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اس کی لمبائی کو تھوڑا تنگ کیا ہے، آپ لوگ یہ غور سے دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں کافی خوبصورت بھی بنی ہے، اور یہاں پر دیکھیں لمبا تھا، یہاں پر میں نے اس کو چھوٹا کر دیا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 10 نمبر پر آتے ہیں، اور یہاں پر ہے دانے دار پیکو۔ میں اس کی جو ڈیزائنز ہے وہ مختصر بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مشین کے جو فنکشنز ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ اس مشین نے دانے دار پیکو بھی بنا لی ہے۔ اب اس کے بعد میں بنا دیتا ہوں، یہاں پر 11 نمبر پر آتے ہیں، اور یہاں پر ہے چاند والی مشہور ڈیزائن۔ چاند والی ڈیزائن نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیزائن کافی خوبصورت ہے، اور یہ شائن لاتا ہے، ہر قسم کے کپڑے پر اگر آپ بنائیں گے تو یہ خوبصورت لگے گا۔ اس مشین کی خریداری کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ تو چلیے جی یہاں پر آپ کو اس کے دیگر ڈیزائن بتا دیتے ہیں۔ یہاں پر 12 نمبر پر آتے ہیں، 12 نمبر پر ہے موسم ڈیزائن، یہاں بلوچستان میں لوگ اسے موسم ڈیزائن کہتے ہیں، اور یہ بھی بہت مشہور ہے۔ موسم والی ڈیزائن بننے کے بعد یہاں پر میں بنا دیتا ہوں 13 نمبر پر بادام والی ڈیزائن۔
بادام والی ڈیزائن بھی اب بن چکی ہیں. یہاں پر میں نے سب کچھ بنا دیا ہے، تقریباً ہر ڈیزائن میں نے بنائی ہے اور لاک کے بغیر. بہت ہی خوبصورت آئی ہے، بہت ہی پائیدار مشین ہے. انشاءاللہ میں ہر کسی کے لیے سنگر مشین کا مشورہ دوں گا، ریکمینڈ کر دوں گا ان کے لیے. سنگر مشین کافی اچھی ہے. سنگر مشین سستی بھی ہے اور سنگر مشین کی خصوصیات دیگر مشینوں سے کافی آگے ہیں. تو یہاں پر میں ایک بار اور لاک بھی بنا دیتا ہوں، اور لاک یہاں پر ہے تقریباً 15 نمبر پہ اور لاک ہے. میں اور لاک کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. اور لاک تو ویسے یہاں کناروں پہ ہوتی ہے، لیکن میں صرف ٹیسٹ کر رہا ہوں اس پر، یعنی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح ہوتی ہے. اس وجہ سے میں یہاں پر کپڑے کے بیچ میں کر رہا ہوں. اور یہ سب کچھ میں نے بنا دیا ہے. اب یہاں پر صرف اور صرف کانچ کی کمی ہے. تو کانچ کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں 2 نمبر پر. یہاں پر میں 2 نمبر سلیکٹ کر دیتا ہوں. اسکرین میں آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا. اور اس کے لیے میں یہ فٹ جو ہے وہ چینج کر دوں گا، یہ والی نکال دوں گا اور اس میں لگا دوں گا کانچ والی فٹ. یہ فٹ جو ہے یہ کانچ بناتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اس سے دوسرے ڈیزائن نہیں بنا سکتے، جبکہ یہ فٹ ماسٹر فٹ ہے، اس میں آپ سارے کے سارے ڈیزائن بنا سکتے ہیں. یہاں پر میں یہ فٹ اس میں لگا لیتا ہوں اور یہ والی بٹن یا یہ والی ہک جو ہے آپ لوگوں کو نیچے کرنی ہوگی. یہ نیچے ہوگی تو ہی مشین کانچ بنائے گی. یہ اس کی سینسر سسٹم ہے، آٹومیٹک ہے. یہ مشین کو آگے اور پیچھے لے جاتی ہے اس کے، یعنی کانچ کرنے کے پروسیس کو. کانچ بنانے کے وقت یہ مشین آگے پیچھے دائیں بائیں خود بخود جائے گی اور کانچ مکمل کرنے کے بعد خود بخود یہ رک بھی جائے گی. کانچ چونکہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس کانچ کا جو ہول ہے وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں. یہ مشینیں جو ہیں پروفیشنل کی طرح کانچ بنا رہی ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کانچ کیسے کاٹنا ہے. اس طرح کی کٹر ہوتی ہیں جو کہ مشینز کے ایسیسریز میں مل جاتی ہیں، اور یہ آپ نے یہاں پر ڈال کر تھوڑا سا آگے کی طرف پریس کرنا ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے اس میں ہول بن جاتا ہے، یعنی سوراخ ہو جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آئی ہوگی. ہماری اس ویڈیو کو لائک لازمی سے کریں، کیونکہ ہر ویڈیو کافی محنت سے بنتی ہے. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں.